کہ وہ شخص جو طوطے کی طرح جو کچھ بولتا رہا بیانات، وہ طوطے کی طرح رٹا رٹایا سبق ہے، اس کے اندر کوئی سچائی نہیں ہے۔ یہ کوئی مذہبی جنونی شخص ہے، یہ بھی انویسٹیگیشن کے اندر بالکل سامنے آ گئی کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ معظم جو تحریک انصاف کا ورکر تھا جو اس دن شہید ہوا، اس نوید کو پکڑتے ہوئے، جو اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے، تو وہ گولی جو لگی وہ عمران خان صاحب کے گارڈز کی جانب سے نہیں لگی، ان کے سارے جو فورینسک رپورٹس آئی ہیں ان کے سب کے جو ہیں وہ ویپنز کلیئر ہو گئے کہ ان کی طرف سے کوئی ایسا نہ فائر کیا گیا اور نہ ہی ان کی گولی سے وہ شہید ہوا۔ جب نوید کو اس پالیوگرافی ٹیسٹ سے گزارا گیا تو چند ایک چیزیں سامنے آئیں۔ سب سے پہلے جب اس سے سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ وقاص کے ساتھ مل کر آپ نے عمران خان پہ حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا، تو اس کا جواب جو ہے وہ مثبت تھا، یعنی کہ پولیگرافی ٹیسٹ میں اس کا جواب صحیح تھا۔ پولیگرافی مشین نے کہا کہ ہاں ایسے ہی تھا۔ جب اس سے یہ پوچھا گیا کہ کیا وقاص کے علاوہ کوئی اور لوگ بھی اس میں شامل تھے، تو ٹیسٹ یہ بتاتا ہے کہ اس وقت یہ جھوٹ بول رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پوری پلاننگ کے اندر باقی لوگ بھی شامل تھے۔ تیسری بات جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے کوئی باقاعدہ تربیت حاصل کی، تو اس پہ بھی جو اس کی ریٹنگ ہے وہ -10.6 ہے۔ اس پہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے باقاعدہ تربیت حاصل کی۔ تو یہ ایک تربیت یافتہ اور مختلف لوگوں کے ساتھ مل کر پلاننگ کے ساتھ اس نے اٹیک کیا، یہ پولیگرافی رپورٹ کا رزلٹ ہے جو کہ کورٹ کے اندر ہم نے جمع کروا دیا۔ پراسیکیوشن جس طرح جے آئی ٹی نوٹیفائی ہوئی، اس طرح ہم نے پراسیکیوشن کی کمیٹی بھی نوٹیفائی کی، اور پراسیکیوشن کی کمیٹی کو جو ہیڈ کر رہے ہیں وہ پراسیکیوٹر جنرل خود ہیں۔ اور پراسیکیوشن کی رسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ ایک طرف وہ انویسٹیگیشن کو اسسٹ کرتی ہے اور دوسری طرف کورٹ کو ایز اے ایڈوکیٹ آف دا کورٹ جسے کہتے ہیں، وہاں کورٹ کو بھی اسسٹ کرنا ہوتا ہے۔ یہ FIR 691 تھی، اور اس میں جو لائن آف انکوائری پراسیکیوشن نے جے آئی ٹی کو دی، اس میں تقریباً 3 فیزز میں انہوں نے انویسٹیگیشن کرنی تھی کہ انسیڈنٹ سے پہلے کیا ہوا، انسیڈنٹ کیسے ہوا، اور انسیڈنٹ کے بعد کے واقعات کو، اور اس میں پوری لائن دے دی گئی تھی جس میں تقریباً 2 درجن سے زیادہ پوائنٹس تھے۔ ابھی تک جو چیزیں سامنے آئیں اور کورٹ کے اندر جمع ہو گئیں ان کے بارے میں آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے پولیگرافی رپورٹ ہے۔ پولیگرافی رپورٹ اس کی آسان زبان یہ ہے کہ فزیو سائیکولوجیکل رپورٹ اسے کہتے ہیں۔ اس میں مشینوں کے ذریعے سے پتہ لگایا جاتا ہے کہ یہ بولنے والا سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، اور اس کی ایکوریسی 93% ہوتی ہے۔ جب نوید کو اس پالیوگرافی ٹیسٹ سے گزارا گیا تو چند ایک چیزیں سامنے آئیں۔ سب سے پہلے جب اس سے سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ وقاص کے ساتھ مل کر آپ نے عمران خان پہ حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا، تو اس کا جواب جو ہے وہ مثبت تھا، یعنی کہ پولیگرافی ٹیسٹ میں اس کا جواب صحیح تھا۔ پولیگرافی مشین نے کہا کہ ہاں ایسے ہی تھا۔ جب اس سے یہ پوچھا گیا کہ کیا وقاص کے علاوہ کوئی اور لوگ بھی اس میں شامل تھے، تو ٹیسٹ یہ بتاتا ہے کہ اس وقت یہ جھوٹ بول رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پوری پلاننگ کے اندر باقی لوگ بھی شامل تھے۔ تیسری بات جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے کوئی باقاعدہ تربیت حاصل کی، تو اس پہ بھی جو اس کی ریٹنگ ہے وہ -10.6 ہے۔ اس پہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے باقاعدہ تربیت حاصل کی۔ تو یہ ایک تربیت یافتہ اور مختلف لوگوں کے ساتھ مل کر پلاننگ کے ساتھ اس نے اٹیک کیا، یہ پولیگرافی رپورٹ کا رزلٹ ہے جو کہ کورٹ کے اندر ہم نے جمع کروا دیا۔ دوسری الزام یہ تھا کہ خان صاحب کے گارڈز نے فائرنگ کی، تو فورینسک ٹیسٹ میں جتنے بھی گارڈز کے ویپنز تھے وہ سارے کلیئر ہو چکے ہیں، تو یہ بات بھی نگیٹ ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے کہ گارڈز نے اس کے فائرنگ کی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جے آئی ٹی نے جو چیز اسٹیبلش کی ہے کہ حملہ کرنے والے ایک سے زیادہ فائرر تھے۔ کتنے تھے ابھی یہ اسٹیبلش کرنا باقی ہے۔ استغاثہ جو ہے وہ ہر لحاظ سے مکمل ہو چکا ہے، اور اس میں ایک بات یاد رہے کہ زبیر نیازی صاحب نے جو درخواست دی تھی کورٹ کے اندر، وہاں پہ کورٹ نے کہا تھا کہ آپ جا کر جے آئی ٹی کو جوائن کر لیں، جو کہ 7 تاریخ کو وہ FIR جو پولیس کی مدیت میں دی گئی تھی اس کو جوائن کر لیں۔ تو زبیر نیازی نے اس کو جوائن نہیں کیا، جے آئی ٹی کو جوائن نہیں کیا۔
وہ اپنے ہائی کورٹ میں چلے گئے ہیں اپنے اس استدعا کے ساتھ کہ ہماری بیسک ایف آئی آر جو ہم نے خان صاحب نے دی تھی وہ نہیں سنی جا رہی. اس لیے اس جے آئی ٹی کے اندر دو اشخاص شامل نہیں ہو رہے. ایک عمران خان صاحب اس میں شامل نہیں ہو رہے اور دوسرا زبیر نیازی شامل نہیں ہو رہے. ان کی اپنی پٹیشن پیرلل چل رہی ہے ہائی کورٹ کے اندر. ریکویسٹ چل رہی ہے کہ جناب ہمارا ورژن جو ہے ایف آئی آر کا وہ نہیں لیا گیا. اور کورٹ نے دوسری طرف ہمیں یہ بھی جے آئی ٹی کو آرڈر دیا ہے کہ 13 دن تک یہ شخص جہاں پہ رہا ہے اس کی تحقیقات کی جائیں اور کورٹ کو بتایا جائے کہ یہ 13 دن انلیگل کسٹڈی میں کیوں رکھا گیا. یہ وہ آرڈرز ہیں جو کہ کورٹ نے پاس کیے ہیں اور یہ وہ فیکٹس ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اس کے ساتھ ہی میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ یہ ایک بہت ہی اہم پیش رفت ہے ساری جے آئی ٹی کی انویسٹیگیشن کے اندر، کیونکہ پہلے دن سے وفاقی حکومت اور پاکستان مسلم لیگ نون خاص طور کی طرف سے اس واقعے کے اندر جو تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ یہ کوئی مذہبی جنونی شخص ہے. یہ بھی انویسٹیگیشن کے اندر بالکل سامنے آ گئی کہ ایسا ہرگز نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ جی یہ اس نے خود سے کیا ہے، اور ابھی آپ کے سامنے بریگیڈی صاحب نے جو پولیگرافک ٹیسٹ رپورٹ ہے اس سے بڑا واضح چیز سامنے آ گئی کہ وہ شخص جو طوطے کی طرح جو کچھ بولتا رہا بیانات وہ طوطے کی طرح رٹا رٹایا سبق ہے، اس کے اندر کوئی سچائی نہیں ہے. اور دوسری جو سب سے بڑی اہم چیز جس کے اوپر یہ چہ مگوئیاں کی جا رہی تھیں، الزامات بھی کہ جو معظم جو تحریک انصاف کا ورکر تھا جو اس دن شہید ہوا اس نوید کو پکڑتے ہوئے، جو اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے، تو وہ گولی جو لگی وہ عمران خان صاحب کے گارڈز کی جانب سے نہیں لگی. ان کے سارے جو فورینسک رپورٹس آئی ہیں ان کے سب کے جو ہیں وہ ویپنز کلیئر ہو گئے کہ ان کی طرف سے کوئی ایسا نہ فائر کیا گیا اور نہ ہی ان کی گولی سے وہ شہید ہوا. تیسرا کہ یہ اکیلا حملہ آور نہیں تھا، حملہ آور جو ہے وہ یقیناً ایک سے زائد حملہ آور تھے. تو اس لیے یہ تمام جو ابھی تک تحقیقات کے اندر پیش رفت ہوئی ہے اس سے یہ چیز بڑی کلیئر ثابت ہو گئی ہے کہ ایک جو سوچی سمجھی جو منظم سازش کی گئی اور جس طریقے سے اس واقعے سے پہلے اور اس واقعے کے بعد جو تاثر قائم کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس میں کوئی سچائی نہیں. یہ بتائیے گا کہ یہ سارا واقعہ آپ نے بتایا ہے، اس میں سب سے اہم چیز یہ تھی کہ اس کا ویڈیو بیان شروع میں پولیس نے جاری کیا، اس کی کیا تحقیقات ہوئی ہے کہ جو بیان جاری کیا گیا تھا وہ کس نے کیا، کیسے کیا، کیا یہ پہلے سے ریکارڈڈ تھا یا وہاں جا کر ریکارڈ ہوا، پھر دوسرا بیان بھی اس کا سامنے آیا جس کی وجہ سے سارا مینیپولیٹ کیا؟ جی بالکل، وہ بہت ایک اہم نقطہ ہے اور اس کے اندر بالکل انٹر ڈپارٹمنٹل بھی جو ہے انکوائری چل رہی پولیس کی اور اس پہ فورینسک کی رپورٹ کا انتظار ہے کیونکہ پولیس آفیسرز جو وہاں موجود تھے ان کا فون بھی لیا گیا اور اس کا فورینسک بھی ابھی پروگرس میں رپورٹ وہ جیسے آئے گی وہ انشاءاللہ. سر یہ بتائیے گا کہ یہ بھی خبریں چل رہی تھی کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو بھی جے آئی ٹی نے بلایا لیکن وہ بھی پیش نہیں ہوئے. ایک تو یہ کلیئر کر دیں اور دوسرا یہ بتا دیں کہ جو تحقیقات چل رہی ہے کتنے دن مزید لگیں گے اس کو مکمل جو ہے تفصیلات سامنے آنے؟ دیکھیے ایک تو یہ کہ یہ کافی حد تک جو ہے اس میں کافی اہم پیش رفت ہو چکی ہے انکوائری کے اندر، اور جیسا ابھی بریگیڈی صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ ہم جو ہے انٹرنل چلان جو ہے کورٹ میں پیش کیا جا چکا ہے، یہ پروسیس ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جلد ہم جو ہے اصل مجرموں تک پہنچ جائیں گے. اور ویسے تو حقائق جو ابھی تک آ رہے ہیں وہ بالکل سیم جو ہے ہماری بالکل درست ہے اس حوالے سے. اس میں دو شخصات میں جس سے بتایا کہ ایک سیکنڈ ایک زبیر نیازی صاحب پیش نہیں ہوئے اور دوسرا عمران خان صاحب پیش ہوئے، باقی جتنے بھی مضروب تھے یا زخمی تھے جو ایویڈنس میں تھے وہ پیش ہو چکے ہیں. اس میں ایون میں بھی وہاں موقع پہ موجود تھا، میں ہمارے سابق گورنر عمران اسماعیل صاحب، باقی جو دیگر لوگ جو زخمی ہوئے ہمارے ساتھی وہاں پہ عمران خان صاحب سے جو کنڈیر پہ موجود تھے ان میں سے تقریباً سبھی نے جو ہے اپنا بیان جے آئی ٹی میں ریکارڈ کرا دیا اور اس کے یہ جو یہ تسنیم حیدر اس نے نواز شریف کو مریم نواز کا بھی نام دیا ہے، وہ بھی اس میں انوالو ہے، ان کو کوئی سامان جاری کیا کہ جے آئی ٹی میں پیش ہونے کے لیے وہ اگر نہیں آتے تو انٹرپول کی آتے کہ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اس نے بالکل اس نے نام ہی ان 3 لوگوں کا مین تو لیا ہے، مریم نواز شریف اور ناصر پاٹ اور باقی لوگوں کا، اور اس کے حوالے سے اس نے جو ہے آڈیو ویڈیو جو اس کے پاس ایویڈنس تھا وہ بھی اس نے برطانوی پولیس کو بھی جمع کرایا. میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ جے آئی ٹی اس کو ٹوٹلی ایک انڈیپینڈنٹلی اس کو دیکھ رہی ہے اس تفصیلات کو، کیونکہ ہم یہ آپ کو پہلے بھی ہم نے کہا تھا کیونکہ یہ ایک بڑا حساس نوعیت کا معاملہ ہے
اور ہم اس کو نہیں چاہتے کہ کوئی اس قسم کا کوئی ایلیمنٹ آ کے کسی قسم کی جو ہے اثر انداز ہو. اس لیے اگر کوئی اس میں جو بھی اس میں مثبت پیش رفت ہوگی، کوئی ایسی چیز ہوگی تو ہم ڈیفینیٹلی اس میں انکلوڈ اس میں کیا جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے یہ سارا ایک ہی پلاٹ کا حصہ